اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عاطف کی طرف سے سب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ مزمل۔ یہ قرآن کی مکی سورت ہے۔ اس کی 20 آیات ہیں اور یہ سورت 73 نمبر پر ہے۔ یہ ہے اس سورت کا چھوٹا سا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ مزمل کے فوائد کی جانب۔ جو شخص روزانہ اسے ایک بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا وہ کبھی غربت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ، اگر کوئی شخص، کوئی دوست یا میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں تو وہ 21 بار اس سورت کو پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دے، انشاءاللہ صلح ہو جائے گی۔ اس کا تیسرا فائدہ، اگر کوئی شخص خوف زدہ ہے کسی حاکم یا افسر کے پاس جاتے ہوئے تو وہ سورۃ مزمل پڑھ کر جائے، انشاءاللہ خیریت و عافیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ اس کا چوتھا فائدہ، اگر کسی شخص کو کوئی بھی بیماری ہو تو وہ 11 بار پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کرے یا پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کا پانچواں فائدہ، 11 بار روزانہ گھر میں پڑھنے سے جادو ٹونا دور رہتا ہے اور گھر میں خیرت برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا چھٹا فائدہ، جو انسان روزانہ 40 بار پڑھنے کا معمول بنا لے اور اسے ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ اسے مقام ولایت عطا کرے گا۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ورد میں کوئی رکھے تو وہ ظاہری اور باطنی راز جان لے گا۔ جو شخص اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کھلی آنکھ سے جنات دیکھے تو وہ اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دے اور ہمیشہ کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص کسی قبر پر جا کر ایک بار سورت مزمل پڑھے تو 300 سال تک اس قبر پر عذاب نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ اس سورت کی کیا شان ہے۔ روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ سبز خط میں لکھی گئی اور چاروں فرشتے اس کے ساتھ آئے اور حضرت جبرائیل نے آتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل وہ کیا تحفہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سورۃ مزمل شریف ہے۔ اور مزید حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دنیا میں وہ فرشتے آج آئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں اترے تھے، وہ اس سورت کی برکت سے اترے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے عمل کی جانب۔ سورت مزمل کے ویسے تو کافی سارے طریقے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، جس میں سے میں آپ کو 3-4 بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن تک 40 بار سورت مزمل پڑھی جائے عشاء کی نماز کے بعد، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 72 بار 40 دن تک سورت مزمل پڑھی جائے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن تک 101 بار سورت مزمل پڑھی جائے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 119 بار روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 40 دن تک اسے پڑھا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا ایک اور نایاب طریقہ ہے جو سب سے زیادہ مفید ہے، وہ یہ ہے کہ 40 دن تک عشاء کی نماز کے بعد 313 بار پڑھی جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو روزانہ 3، 7 یا 11 دفعہ اپنے ورد میں رکھے۔
تاکہ عمل ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ یہ چاروں عمل آپ نے 40 دن تک کرنے ہیں، اور اس میں پرہیز ہے کچے لہسن کی، کچے پیاز کی، دودھ، دہی، مکھن، مچھلی، گوشت، انڈا وغیرہ۔ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یا تو آپ مسجد کا انتخاب کریں یا کسی قبرستان میں، اگر گھر میں کرنا ہو تو کسی خالی کمرے میں ادا کریں۔ عمل شروع جب کیا جائے تو 9 چندی جمعرات کو شروع کیا جائے۔ اگر کسی نے سورۃ مزمل کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو اس عمل کے دوران روزانہ 11 دفعہ نقش لکھے اور صبح گولیاں بنا کر کسی نہر یا دریا میں ڈال دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس کو حب یا محبت کے لیے کرنا چاہے تو وہ روزانہ عشاء کے بعد 41 بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کرے اور اسی عمل کو 11 دن لگاتار کرے اور وہ چیز محبوب کو کھلا دے تو انشاءاللہ محبوب تابع ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص پر کوئی جادو ہوا ہے تو اس پر روزانہ 11 بار پڑھ کر دم کرے یا پانی پہ دم کر کے اسے پلایا جائے تو انشاءاللہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورۃ مزمل پڑھ رہا ہے یا سورۃ مزمل کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد گزار بنے گا، یا اس کی دوسری صورت یہ بنے گی کہ اللہ اسے مرتبہ ولایت عطا کرے گا۔ اس صورت کی جتنی شان اور فضیلت بیان کروں کم ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اگر کسی دوست کو اس عمل کی اجازت لینی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے یا کومنٹ کر دے۔